وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحاب النبي أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام وعدد معلوماتك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ تعالیٰ کی بے انتہا مزرعہ ہے جو سایہ بے خالق کائنات ہے مالک سجا ہے رب العالمین ہے سجدہ کا مالک ہے خالق قدرت ہے عزت اور ذلت کا دینے والا ہے اور بہترین سے بہترین فیصلے فرمانے والا ہے عادل الانصاف کا بادشاہ ہے آقا مولا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ غریبوں کے افغان یتیموں کے درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے امتوں کے بارے میں جن کو ان کی تجارت اور دنیا کے معاملات لین دین ساری چیزیں جو انسانی زندگی سے وابستہ ہے کہیں وہ چیزیں انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ تو یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے کہیں تمہاری تجارت خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے کہیں تمہیں غافل نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس کے ذکر کو اس کے فرمان کو فرمان مصطفیٰ فرمان الہی کو سنت مصطفیٰ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دنیاوی مفاد کے لیے اور اپنی دنیاوی غرض کے لیے فانی دنیا کے اس کامیابی کے لیے وہ اللہ کے ذکر کو سیرت مصطفیٰ کو فراموش نہ کرے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندہ اس فانی دنیا میں رہ کے ابد کی زندگی کو فراموش کرے فانی دنیا میں رہ کے کبھی نہیں ختم ہونے والی زندگی کو فراموش کرے تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنانے ہیں اور سیرت مصطفیٰ کو سیرت صحابہ کو مقصد حیات بنانے تو یہ رب العالمین چاہتا ہے قرآن میں جا رہا اللہ تعالیٰ نے فرماتا رہا کہ نماز کو ادا کرو اور زکات کو بھی ادا کرو جو کہ ہمارے لیے واجب ہے فرض ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو پھر ہمارا ہی خسارہ ہے دنیاوی اعتبار سے بھی خسارہ ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ہمارا خسارہ ہے اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے خلاف نہیں گزرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کو دنیاوی سارے معاملات کو اگر ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فراموش کرتے ہیں سیرت کو فراموش کرتے ہیں صحابہ کے کو فراموش کرتے ہیں تابعین تابعین اور یہ اللہ کے کو فراموش کر دیتے ہیں تو پھر اس میں خسارہ ہمارا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم جو اللہ سے رسول کا فرمان کرتا ہے تو جو ہے ہمارا جو بھی ہے وہ خسارہ ہوا ہے یہ سب ہماری خام خیالی ہے. تو
اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اگر بندہ جا کر جو ہے زندگی گزار رہا ہے تو رہتی زندگی میں ہی خسارہ ہے اس کے لیے. اخروی زندگی تو طے ہے، لیکن رہتی زندگی میں ہی اس کے سارے جو نتائج ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو اسی چیز کو لے کر آج ہمارا اکثر وہ بیشتر یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جو بھی فرمان الہی ہے، یعنی جو قبر کے حالات ہیں، روز محشر کے حالات ہیں، تو اس وقت دیکھا جائے گا. یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں ہے اور آ چکی ہے. تو اس وقت دیکھا جائے گا وہ تو بالکل بات طے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رہتی زندگی میں ہی اس کے نتائج اس کو دکھا رہے ہیں. آخرت تو بات کی بات ہے بول رہے ہیں. یہ لوگ ہمارے لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ قبر کے حالات جو ہے وہ بات کی بات ہے، ہاں وہ جب کا جب دیکھا جائے گا. ہاں تو اس طریقے کے جو ہے ہم اپنے دل کو ایک جھوٹی باتوں سے ہم اطمینان دلا رہے ہیں، بے بنیاد باتوں سے اپنے آپ کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ ہم جو جب کا جب دیکھا جائے گا. ہاں لیکن وہ جب کا جب نہیں، بلکہ اس کے حالات اس کی زندگی میں سامنے آ رہے ہیں، تب بھی وہ بے خبر ہے. اور دور حاضر کی تحقیق آج اللہ کے کلام پہ تحقیق کر کے جو 1400 سال پہلے میرے آقا مولا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان الہی کو ہمارے سامنے دنیا کے سامنے رکھا، اس کی تحقیق کر کے آج یہود و نصارہ جو ہے اس کے بارے میں جواب دے رہے ہیں کہ یہ بالکل یہ حقائق ہے. سائنس آج ترقی کر کے جواب دے رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی اثر پر نازل کر کے فرما دیا. جو آج سائنس کہہ رہی ہے اس کو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا. تو یہ ساری حقائق ہمارے سامنے موجود ہے. تو پھر اگر ہم اللہ کے فرمان کو رہیں تو ہم یہ خیال میں نہ رہیں کہ ہم قبر میں دیکھ لیں گے، آخرت میں دیکھ لیں گے، نہیں، بلکہ سانس نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے حالات ہمارے سامنے لا رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں. اور اس لفظ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھے؟ ہاں تو آپ کا خیال آتا ہے ابھی عمر بڑی ہے، 30-40 سال کے بعد پڑیں گے. ہاں یہ لفظ ہے ہمارے، چاہے وہ مذاق سے ہوں گا یا سیریس ہوں گا کچھ نہیں معلوم، لیکن یہ خیال ہے. اگر کوئی اگر کہتا بھی نہیں ہے تو اس کے حالات، اس کی عملی زندگی اس کا حال بتا رہا ہے کہ وہ ابھی عبادت سے، فرمان الہی سے، سیر مصطفیٰ سے مطمئن نہیں ہے، یعنی اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. ابھی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی جوانی ہے، تو لہذا 30-40 سال کے بعد وہ بیٹھے گا، اللہ اللہ کرے گا. ایسا جو ہے ناقص اس کی سوچ بن چکی ہے کہ وہ نہ صحیح سے نہ وہ مومن بن سک رہا ہے، نہ صحیح سے وہ کوئی کافر بن رہا ہے، بلکہ درمیان کی زندگی میں کشمکش میں معلق ہے، مکمل کچھ بن نہیں رہا ہے. ہاں کیا کہیں گے ہمیں؟ پھر مسلمان ہے، برائے نام مسلمان ہے. آج اگر دور حاضر میں اگر کوئی مظلوم ہے مسلمان ہے، مقتول ہے مسلمان ہے، ہاں یتیم ہے مسلمان ہے، بیوہ ہے مسلمان ہے. تو ہم جب مسلمان ہیں تو پھر مکمل سیرت مصطفیٰ کو، ایمان والی زندگی کو اختیار کرنے میں ہم کشمکش کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہے ہمارے اندر، ایک بے چینی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اس کے بعد بھی مسلمان فرمان الہی کو جو ہے بوجھ سمجھ رہا ہے، ہاں عبادتوں کو بوجھ سمجھ رہا ہے، ہاں فرمان الہی، سیرت مصطفیٰ والی زندگی کو بوجھ سمجھ رہا ہے، ہاں دور بھاگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف. ہاں چلیے عربی سے ناواقفیت ہے، لیکن حیا علی الصلاۃ کا مطلب تو معلوم ہے. ہاں آؤ کامیابی کی طرف. سارے جب سے ہوش سنبھالے ہیں آخری سانس تک سن رہے ہیں. ہاں بلانے والا بلا کر تھک جاتا ہے. رب العالمین کا فرمان 1400 سال سے ہے، آقا کی زندگی، صحابہ کی زندگی 1400 سال سے ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد بھی ہماری سوچ نہیں بدلی اور ہمارے اندر کا جو
ایمانی جذبہ ہے وہ بڑا نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ آؤ کامیابی کی طرف ساری زندگی چلے گئی، بچپنا چلا گیا، جوانی چلی گئی، بڑھاپا چلا گیا، لیکن آؤ کامیابی کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا رہا، اس کے بعد یہ بندہ جو ہے اس کو فراموش کرتا رہا۔ ایسی حالت آج ہمارے قوم اور ملت کی حالت ہے، امت مصطفیٰ کی یہ حالت آج کے دور میں بتا رہا ہوں۔ سارے مذاہب کے لوگ اپنے مذہب پہ ثابت قدم ہیں، اور ایک مسلمان رہ کے اپنے اسلام پہ ثابت قدم نہیں ہے۔ اتنی شرم اور افسوس کی بات ہے ہمیں اپنے آپ پہ۔ کفار و مشرکین اپنے باطل عقیدوں پہ ثابت قدم ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، متحد ہیں، سب کچھ ہیں۔ مسلمان کیا ہے؟ نہ اپنے مذہب پہ ثابت قدم ہے، ہاں، نہ سرور انبیاء کے سیرت سے واقفیت ہے، نہ فرمان الہی میں کوئی شوق ہے، ہاں، نہ تابعی کی زندگی میں کوئی معلومات ہے، اولیاء اللہ کی زندگی سے کوئی واقفیت نہیں ہے، ہاں۔ پھر ہم برابر جو ہے اللہ کے گھروں سے دور بھاگ رہے ہیں، اسلام دور بھاگ رہے ہیں۔ وہ بھی نماز پڑھنے کی بات آئی تو جب سوچتے ہیں کہ دیکھیں گے، ہم وقت آنے پہ دیکھیں گے، تو رب العالمین سارا قرآن میں جا بجا فرما دیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، میرے بندے عبادت کر، نماز قائم کر، ہاں، زکوٰۃ دے میرے بندے۔ یہ فانی زندگی ہے، باقی رہنے والے نہیں ہیں، ہاں، ختم ہونے والی زندگی ہے، اور زندگی تو ختم تو ہونے ہی ہے، لیکن جب جوانی ختم ہوتی ہے تو جب جو ہے ہمیں وہ بڑھاپا ہی بڑا موت سے شدید نظر آتا ہے۔ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بیماری ہی موت سے سخت نظر آتی ہے۔ مرنا تو طے ہے، لیکن جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ بیماری کی جو کشمکش ہے، نہ بندہ زندہ رہتا ہے نہ جا سکتا ہے، وہ درمیانی زندگی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پھر کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب ہر چیز طے ہے، رب العالمین کا فرمان طے ہے، سیرت مصطفیٰ علیہ زندگی فرمان مصطفیٰ طے ہے، صحابہ کا فرمان طے ہے، بزرگان دین کی زندگی، ان کی سیرت مصطفیٰ، سیرت صحابہ، سیرت اولیاء، سیرت بزرگان دین، سب کچھ، سیرت اسلاف، سب کچھ طے ہے، مکمل ہے۔ پھر ہم جو ہے آنکھ بند کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ حقیقت ہے، ہم اپنا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ امت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہمارے معاملات بڑے ہی ہمارے نازک ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے معاملات میں مفاد پرست ہو چکے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ کوئی آدمی، کوئی انسان اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، اور دنیا کی جو تجارت ہے، جو اس کی خرید و فروخت ہے، اللہ کے ذکر سے اسے غافل نہ کرے۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ فرمان الہی ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جو ہے میرے ذکر سے غافل ہو جائے، میری یاد سے غافل ہو جائے، ہاں، میری یاد اس کی سوچ میں رہے، میری یاد اس کی فکر میں رہے، میری یاد اس کے اٹھنے بیٹھنے میں رہے، ہر لمحہ وہ میری یاد کرتا رہے، اور میرے فرمان کو اور میرے محبوب کے فرمان کو یاد کرتا رہے، سیرت مصطفیٰ کو ذہن میں لا کر اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرے۔ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابع سب نے اپنی ساری امت کے لیے سوچا ہے، سب کے لیے سوچا ہے، سب نے قوم کے لیے سوچا ہے، امت مصطفیٰ کے لیے، انسانیت کے لیے سوچا ہے۔ اور آج کا مسلمان، میں بہتر رہوں، یعنی ہمارے جو ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہے، ہاں، چاہے وہ معاشرتی معاملات ہو، ہاں، یا پھر ہمارے اہل و عیال کے معاملات ہو، عیز و خارب کے ہمارے معاملات ہو، سارے معاملات ہو، وہاں پر ہم اپنی جو فرائض ہے انسانی تقاضے کے اعتبار سے، اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو معاملات کے بارے میں فرما رہا ہے کہ تمہیں جو ہے میرے یاد سے میرے بندے تجارت کہیں غافل نہ کر دے، ہاں، خرید و فروخت کہیں غافل نہ کر دے۔ تو حیا علی الصلاۃ جیسے ہی رب العالمین نے ندا کا حکم دیا، بندہ جو ہے حیا علی الصلاۃ کہہ دیا، تو فوراً جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے بارگاہ میں لبیک کہنا ہے، لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ بلائے، بندہ یہ کہے کہ لبیک میرے مولا،
میں حاضر ہوں. یہ لفظ ہمارے دل سے اور ہمارے ایمان سے نکلنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے، آج ہم غافل ہیں کس میں؟ آج سب سے زیادہ اگر ہم جو ہے جھوٹ کہتے ہیں، بد دیانتداری کرتے ہیں، تو اکثریت کس میں ہے؟ آپسی معاملات میں اور تجارت میں جھوٹ حد سے زیادہ ہو چکا ہے. جبکہ جھوٹ کہہ کر جو تجارت کی جاتی ہے اس سے آنے والا منافع حرام ہے. جیسے شراب حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، دل آزاری حرام ہے، ذیل و رسوا کرنا حرام ہے، بد کلامی حرام ہے. اسی طریقے سے جھوٹ کے ذریعے سے جو تجارت کی جاتی ہے اس سے آنے والا مال بھی حرام ہے. اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کہاں پر جو ہے جھوٹ کہہ کے جو ہے ہم تجارت کر رہے ہیں. تجارت کرنا ہے تو آپ کچھ مت کہیے، جو بات جیسی ہے ویسی آپ تجارت کریے، واضح طور پہ کریے، کرنا ہے. لیکن آپ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں. اور تجارت کے معاملے ایسے ہو چکے ہیں کہ آپ صورت دیکھ کے تجارت کر رہے ہیں. کوئی ضعیف شخص ہے ان کو دیکھ کے الگ تجارت کر رہے ہیں، نوجوان ہے اس کو دیکھ کے الگ تجارت کر رہے ہیں، جو صحت مند ہے اس کو دیکھ کے الگ تجارت کر رہے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی ناتواں ہے، اس کو دیکھ کے الگ تجارت کر رہے ہیں. تو تجارت میں بھی ثابت قدم نہیں ہے. ہماری قوم اتنی نازک کمزور ہو چکی ہے کہ اپنی تجارت میں بھی خوف خدا دل میں نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں تو وہاں پر کچھ بھیڑ دیکھا. آقا و مولا نے بھیڑ دیکھا جہاں پر تجارت چل رہی ہے، خرید و فروخت چل رہی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، توقف کیے اور اپنے نظر مبارک اٹھا کر آپ نے بآواز بلند کہا، اے تجار کی جماعت، اے تجار کی جماعت، روز قیامت میں اللہ تعالیٰ تاجروں کو فاجر کی شکل میں اٹھائے گا. روز قیامت میں اللہ تعالیٰ تاجروں کو فاجر کی شکل میں اٹھائے گا، سوائے ان کے جو اللہ کی رضا کے لیے تجارت کرتے تھے، سوائے ان کے جو اللہ کی رضا کے لیے خرید و فروخت کرتے تھے، اللہ کے فرمان کو ذہن میں رکھ کر وہ ڈرتے تھے اور دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے آخرت کو برباد نہیں کرتے تھے. تو وہ سوائے ان کے سب تاجر جو ہے فاسق اور فاجر بن کے اٹھیں گے قیامت کے دن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آقا جو ہے تجارت کے مقام پہ ٹہر کر بھیڑ سے مخاطب ہو گئے. ایک سے دو سے نہیں، ساری بھیڑ سے مخاطب ہو گئے، جس میں تاجر بھی آ گئے، خرید و فروخت کرنے والے آ گئے، سب آ گئے. تو اب اس کے بعد آقا کی زندگی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم اگر زندگی گزار رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، تو سارے معاملات میں ہمیں فانی زندگی کو، فانی فائدے کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اخروی زندگی کو اور اخروی فائدے کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور جن کے لیے تم کما رہے ہو، تمہارے گزرنے کے بعد وہ ایصال ثواب کی شکل میں آئے گا یا نہیں، یہ بھی میں نے کہہ سکتا نہ آپ کہہ سکتے. رہتی زندگی میں آپ کو اپنے آخرت کی تیاری کرنا ہے، چاہے وہ تجارت ہو، خرید و فروخت ہو، کچھ بھی ہو. تو آقا کے فرمان سے یہ بات پتہ چلی، ہمیں معلوم ہوئی کہ ہم خود اپنی آخرت دنیا میں رہتی زندگی میں سوار کے چلے جائیں، کسی کے بھروسے پہ نہ جائیں. یہ سوچ کر پھر ہم سوچیں کہ کیا ہمیں جو ہے دیانت کرنا ہے، کب دیانت داری کرنا ہے، کب اللہ سے ڈرنا ہے، تجارت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے اللہ کی رضا کو کہاں تک مد نظر رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنا ہے رہتی زندگی میں. اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا ہم سب کو امت کے لیے سوچنے والا بنائے اور خود ہمیں اپنے آپ کی آخرت تیاری کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ فرمائے.